बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन मुलाकात हुई है। एतजाज़ अहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये मुलाकात हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से लतीफ़ खोसा साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम दरख्वास्त दायर की है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे जो मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट्स थे, मुख्तलिफ जो एक दरख्वास्त एतजाज़ अहसन साहब की मुद्दत में दायर की गई थी, उसको अर्ली समाअत के लिए जो अदालत में आज इस्तदा की गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ने उसको काबिल समाअत करार दे दिया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि 9 मई तोड़ फोड़ केस में असद उमर, उनके साथ शाह महमूद कुरैशी और असद कैसर की दरख्वास्त ज़मानत मेरिट पर खारिज कर दी है एडिशनल सेशन जज ने। वहाँ पर बाकायदा तौर पर आर्गूमेंट्स हुए, आर्गूमेंट्स के बाद जो अदालत है, अदालत ने मेरिट के ऊपर ये दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त खारिज होते ही जो एक फुटेज शेयर हुई जिसमें शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भागते हुए एक ही गाड़ी में इहाते अदालत से निकलने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद वो डरे हुए थे और वो वहाँ से निकलते हैं। जज हैं ताहिर अब्बास सिप्रा साहब, उन्होंने एडिशनल सेशन जज साहब ने ये दरख्वास्त जो है इस पर फैसला दिया और शाह महमूद कुरैशी अपने वकील अली बुखारी के हमरा अदालत में पेश हुए और अदालत में कहा गया जो वकला की जानिब से कि ये मुकदमा बदनीयती पर मबनी है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और कहा FIR पढ़ के सुनाई गई और कहा गया कि उन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की। शाह महमूद कुरैशी जाए वक़ूअ पर मौजूद नहीं थे। कोई ऐसा सबूत दें जो ये साबित करे कि शाह महमूद कुरैशी ने या असद उमर ने कारकुनान को उकसाया। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो चीज़ें हैं वो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सिप्रा साहब ने कहा कि आपका फ़ैसला सुनाते हुए असद उमर ने कहा कि अगर हम चले जाएँ तो मामला चल जाएगा और अगर हम फ़ैसला का इंतज़ार न करें तो अदालत ने कहा आपको फ़ैसले के वक्त मौजूद होना आपका ज़रूरी है और इस वजह से आप नहीं जा सकते। और फिर उसके बाद फ़ैसला सुनाया अदालत ने और अदालत ने जो दरख्वास्तें वो खारिज कर दी। शरीक मुलज़मान नासिर महमूद, ख़ान बहादुर, खालिद महमूद, मोहम्मद इम्तियाज़ की दरख्वास्तें भी खारिज कर दी और अदालत ने कहा कि जो पुलिस ने PTI के मकामी रहनुमा ख़ान बहादुर को गिरफ़्तार कर लिया, जो बाकी मरकज़ी मुलज़मान हैं उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। और क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया, इसका जवाब पुलिस ही बेहतर दे सकती है। ज़मानत अब वो कल दोबारा अबूरी ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेंगे और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। दूसरी जानिब जज अली रज़ा अवान साहब, एंटी करप्शन अदालत के जज ने बिल आखिर महफूज फ़ैसला सुनाते हुए परवेज़ इलाही की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है और उनको फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया गया है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर अब्दुल समद ने आर्गूमेंट्स दिए, जबकि राना इंतज़ार जो सदर हैं लाहौर बार एसोसिएशन के, वो परवेज़ इलाही के वकील थे और परवेज़ इलाही की ज़मानत मंजूर करने की इस्तदा की और प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इनकी ज़मानत खारिज की जाए, लेकिन उनको अदालत ने 10 लाख मुचलकों की वज़ ज़मानत मंजूर कर ली है। अब FIA ने एक और मुकदमा मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज कर लिया है। FIR सामने आ गई है और अब देखना यह है कि क्या परवेज़ इलाही को, अगर तो कल चौधरी शुजात की जो मुलाकात थी वो कामयाब रही, क्योंकि कल ही B क्लास दे दी गई थी परवेज़ इलाही को, और अगर तो आज परवेज़ इलाही चुपके से घर पहुंच जाते हैं और उनकी रिहाई का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, तो फिर तो इसका मतलब है कि चौधरी शुजात के साथ की गई बातचीत में कोई बेहतरी आई है। और अगर चौधरी परवेज़ इलाही FIA के मुकदमे में भी गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि जो चीज़ें हैं वो बेहतर नहीं हुई और परवेज़ इलाही डटे हुए हैं। असद उमर की जानिब से जो रात को गुफ्तगू की गई है एयरवाई न्यूज़ पर, तो ये बताते हैं, ये चीज़ें वाज़ेह करती हैं कि अगर शाह महमूद कुरैशी हैं और वो उनकी फैमिली पर उस तरह क्रैक डाउन नहीं किया गया, असद उमर की फैमिली पर क्रैक डाउन नहीं किया गया, तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो कोई मामला था। अब अगर वो कहें जी कि हमने अपनी सज़ा भुगती है या हमने अपने मुकदमात के बाद को मेरिट के ऊपर बाहर आए हैं, तो मेरिट के ऊपर तो फिर बाकी क्यों नहीं बाहर आ रहे। अब आप शहरियार आफरीदी की ज़मानत आज मंजूर कर ली है और उसके बाद उनके खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुझे नहीं लगता कि उनको आज रिहा कर दिया जाएगा चूँकि नया मुकदमा दर्ज हो गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिलसिला है, चूँकि ये रुक नहीं रहा, ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो निज़ाम है उसको अल्टीमेट कार्रवाई करनी होगी और हमारे निज़ाम को इन चीज़ों को देखना होगा। शहरियार आफरीदी के ख़िलाफ़ जो मुकदमा था, पहले वो 3 MPO के तहत तकरीबन 1 माह पाबंद सलासिल रहे और उनको सेल में रखा गया और फिर बिलाखिर उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हम इसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे। तौहीन अदालत का कहा तो फिर अदालत में
ان کو پیش کیا گیا تھا اور آج ان کی ضمانت منظور کی گئی ہے۔ عدالت نے ان کو جو ہے وہ 1 لاکھ روپے متعلقوں کی عوض ان کی ضمانت منظور کی ہے اور فی الفور رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ پھر عمران خان کے جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے اور حماد اظہر کے اور اسلم جو میاں اسلم کے، اور اس کے علاوہ حسان نیازی اور باقیوں کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ کو نظر آتش کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ آپ کو یاد ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے وہاں پر بھی آگ لگی تھی، اور وہ چیزیں ساری پوری قوم جانتی ہے۔ وہاں تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے ہی نہیں، لیکن چونکہ ایک مقدمہ درج ہوا تو تفتیشی افسر نے چیئرمین پی ٹی آئی حماد اظہر، مسرت جمشید چیمہ مقدمے میں نامزد ہیں جو ضروری تعاون نہیں کر رہے۔ عدالت نے جو تفتیشی افسر کی استدعا پر تمام ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔ یہ عمران خان کے خلاف وہ مقدمہ ہے جو اب تک نہیں بتایا گیا تھا اور جس میں عمران خان نے ضمانت نہیں لی ہوئی، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کس طرف جاتا ہے اور کیا اس میں کوئی گرفتاری کا عمل سامنے لایا جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے۔ کل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور لطیف کھوسہ سے ملاقات کے بعد لطیف کھوسہ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ بطور کونسل پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کا مقدمہ لڑیں گے۔ آج ہی ان کی رکنیت پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی رکنیت ختم کر دی ہے، اور باقاعدہ طور پر جو پنجاب میں سیکریٹریٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہاں وال آف شیم بنائی گئی ہے۔ اس میں پہلا جو نام ہے وہ لطیف کھوسہ کی تصویر لگا کے کہا گیا ہے کہ جو وال آف شیم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس میں پہلا نام لطیف کھوسہ کا ہے۔ جس ملک میں جمہوریت یہ ہو کہ اگر آپ کے وزیر خزانہ کے اوپر بات کی جائے تو ان لوگوں کو جو وزیر خزانہ کے خلاف بات کریں تو ان کو پارٹی سے ہٹا دیا جاتا ہے، عہدوں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے موقف سے ہٹ کے بات کرے تو آپ وال آف شیم میں اس کا جو ہے وہ تصویریں لگاتے ہیں اور آپ اپنی ایک وال آف شیم بنا دیتے ہیں۔ تو وال آف شیم یا وال آف آنر یہ تو عوام کا حق ہے، اور عوام الیکشن میں بتا دے گی کہ کون وال آف شیم ہے اور کون وال آف آنر میں کس کی جگہ ہے۔ تو اس وجہ سے انتخابات ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ کس کا کیا مقام ہے۔ آپ جو کرتے رہیں اور آپ کی جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس سے نہیں کوئی فرق پڑنا، اور یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنے وکیل لطیف کھوسہ صاحب کے ذریعے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، ان کو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست کو خارج کر دیا تھا۔ وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کی 2 رکنی بینچ تھا، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جو کہ قاضی فیضی صاحب کمیشن کے بھی ممبر ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور جج صاحب تھے جنہوں نے یہ درخواست خارج کی تھی۔ اس کے خلاف اپیل کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لطیف کھوسہ صاحب کے ذریعے، اور یہ اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مقدمہ درج ہوا ہے یہ سیاسی بنیادوں پر درج کیا گیا ہے۔ اس مقدمے میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف ہو، یا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کوئی غلط کام کیا ہو۔ وہ نہ تو ان وکیل کو جانتے ہیں، اس وکیل کا جو مقتر ہے وہ ان کی فیملی ڈسپیوٹ کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن ادھر مرڈر ہوتا ہے اور ادھر وفاقی حکومت کی جانب سے پریس کانفرنس کی جاتی ہے اور الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب نے درخواست میں کہا، سردار شہباز کھوسہ بھی اس میں درخواست کے گزار کے وکیل کے طور پر ہیں۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا کہ جو ایف آئی آر ہے اور وارنٹ گرفتاری ہیں ان دونوں کو منسوخ کیا جائے، بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ موقف اختیار کیا گیا کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل لطیف کھوسہ کے ذریعے دائر کی تھی، جسے ہائی کورٹ نے تحقیقات میں مداخلت نہ کرنے کا جواز دینے کی بنیاد پر خارج کر دیا تھا۔ درخواست میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ ہائی کورٹ نے قانون کے غلط دائرے میں داخل ہوتے ہوئے اور معاملے کے اصل حقائق کو مد نظر رکھے بغیر ان کی درخواست کو خارج کر دیا۔ درخواست میں کوئٹہ میں 15 جون کے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف اپیل کرنے کی اجازت طلب کی گئی اور کیس کو منسوخ کرنے کی اجازت اور تب تک اسٹے آرڈر جاری کیا گیا، اسٹے آرڈر جاری کرنے کی استدعا کی گئی۔ درخواست گزار کو سیاسی مقاصد کے لیے مقدمہ میں نامزد کیا گیا، یہ کہنا تھا لطیف کھوسہ صاحب کا۔ درج کیا گیا مقدمہ آئین کے آرٹیکل 9، 10 اور 14 کی خلاف ورزی ہے۔ مرکزی ملزم کی گرفتاری ٹھوس شواہد کے بغیر سابق وزیر اعظم کو مقدمے میں طلب نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے ان جو درخواست ہے اس کو خارج کیا جائے، اور کہا گیا کہ سلسلہ وار واقعات میں درخواست گزار کی قیاس آرائی پر مبنی نامزدگی واضح طور پر مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور ان کی جانشین بیٹی مریم نواز کی ایما پر سابق وزیر اعظم کے خلاف غیر ضروری
غیر ضروری اثر و رسوخ مداخلت بدنیتی کے تحت ہونے کے تاثرات کو واضح کرتی ہے۔ درخواست میں آئی جی بلوچستان کو، ایس پی انویسٹیگیشن بلوچستان سراج احمد ایڈوکیٹ انسداد دہشت گردی عدالت کوئٹہ، ایس ایچ او تھانہ صدر اور تفتیشی افسر نصیر احمد کو اس میں فریق بنایا گیا ہے، اور یہ درخواست دائر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ڈائریکٹ اپنے خلاف جو مقدمہ ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے۔ ڈائریکٹ سے مراد بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہوئی ہے۔ دوسری جانب اعتزاز احسن صاحب نے درخواست دائر کی تھی آرمی عدالت اور جو سویلین کا ٹرائل تھا اس کے خلاف، اس میں بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اور پیش رفت یہ ہے کہ عدالت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار نے اعتزاز احسن صاحب کی درخواست پر ڈائری نمبر لگا دیا ہے، بغیر اعتراضات کے یہ ڈائری نمبر لگا ہے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ جی اعتزاز احسن صاحب کی جو انہوں نے باقاعدہ ڈائری نمبر بھی مجھے بتایا ہے کہ یہ ڈائری نمبر لگ چکا ہے، اور اعتزاز احسن صاحب کی درخواست پر جب ڈائری نمبر لگ جائے تو اس کا مطلب ہے پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنا۔ اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب کی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے طویل ملاقات ہوئی ہے، اور اس طویل ملاقات میں جہاں انتخابات کیس میں اور سپریم کورٹ کے کردار پر وکلا تحریک پر گفتگو ہوئی ہے، وہیں پہ جو آرمی ایکٹ کے خلاف اعتزاز احسن صاحب کی درخواست ہے اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کی گئی ہے، اور جو باخبر ذرائع ہیں سپریم کورٹ کے ان کا یہ ماننا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اسی ہفتے میں اعتزاز احسن صاحب کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دے گی، اور اس کو سماعت کے لیے مقرر کر کے اس پر سماعت شروع کر دی جائے گی۔ جو آرمی عدالتوں کے خلاف سویلین کے ٹرائل کی درخواست تھی، اور اس پر جو بڑی بات ہے اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب نے نہ صرف ملاقات کی ہے، اور ملاقات بھی میڈیا کے نالج میں، کوئی خفیہ ملاقات نہیں تھی، سینئر وکلا ملتے رہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے، تو دونوں سپریم کورٹ بار کے سابق صدور ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے استدعا کی ہے کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے اور عوامی نوعیت کا معاملہ ہے، آئین کی پاسداری کا معاملہ ہے، اس وجہ سے آپ اس پر جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کریں۔ عدالت نے وہ درخواست دیکھتے ہیں کہ نمبر لگ گیا ہے، کب سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔